بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مومنین کرام سب آپ کی خدمت میں سلام ہو اور یا علی مدد اہل بیت کی مدد ہو. اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنے والے ہیں جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی. دیکھیے، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے مشکلات کا یہ زمانہ ہے اور یہ نشانیاں ہیں سرکار امام زمانہ کے ظہور کی کہ ہر جگہ مومنین جو ہیں بیچارے مارے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے اور ان کو نوکریوں سے نکالا جائے گا اور ان کو تکلیفیں دی جائیں گی. آج پاکستان میں بھی مومنین پہ ظلم ہو رہا ہے، عراق میں بھی ظلم ہو رہا ہے، شام میں بھی ظلم ہو رہا ہے اور بہت سارے افغانستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی، دشمن نے اس وقت جو ہے پارہ چنار کی مومنین پر ایک اقتصادی حملہ کیا ہے، اقتصادی جنگ ہے جو اس وقت آپ لڑ رہے ہیں کہ مومنین کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ مالی لحاظ سے انہیں کمزور کیا جائے. کیونکہ پہلے 5 سال کی جو جنگ میں الحمدللہ پروردگار نے اہل بیت کے صدقے میں پارہ چنار کے مومنین کو عظیم الشان فتح عطا کی ہے. آج دشمن جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ اقتصادی طور پر جو ہے ہم حملہ کریں تاکہ مومنین کو شکست ہو. دیکھیے، اقتصادی جنگ جو ہے وہ آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت خطرناک جنگیں ہوتی ہیں. جیسے امریکہ نے روس کو شکست دی بغیر جنگ کے، کیسے اقتصاد روس کا تباہ برباد کر دیا. آج دشمن نے وہی حملہ جو ہے پارہ چنار کے مومنین پر کیا ہے کہ ہزاروں مومنین کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ اقتصادی طور پر مومنین ضعیف ہو جائیں. اب دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں فتح حاصل ہو اور دشمن کو شکست ہو اور ہمارے مومنین کی اقتصاد بھی مضبوط رہے، اس کے لیے وہی شرط ہے جو قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مومنین، سارے علماء، ساری انجمن، سارے انجمن حسینی، جتنی انجمنیں ہیں، ہمارے پیش نماز صاحب قبلہ، دیگر جتنے علماء، سب متحد ہو کر ہم اس جنگ میں فتح حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. عزیزان گرامی، چند باتیں بہت اہم ہیں جو آپ نوٹ فرمائیں کہ ہم کیسے اس جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیے، 50-60 سال سے مومنین دبئی میں جا رہے ہیں اور وہاں سے اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ یہ سلسلہ آسٹریلیا میں شروع ہوا ہے، لیکن دبئی اور آسٹریلیا میں جو ہے نظام جو ہے دونوں حکومتوں کا اور سسٹم جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے. دبئی میں اگر کوئی آدمی اکیلا بھی چلا جائے اور کما کے ادھر پیسہ بھیج لے تو اس کے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بھی کوئی اس کے لیے بڑے خطرات نہیں ہیں. لیکن آسٹریلیا کا جو کام ہے وہ بالکل الگ ہے. آسٹریلیا میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے اکیلے سے چلا جائے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، اس کی دنیا کو بھی خطرہ ہے، آخرت کو بھی خطرہ ہے. لیکن اگر ہم مل کے اپنے مومنین سب مل کر جائیں، ایک پروگرام کے تحت جائیں، تو یقیناً یہ خطرات سارے ختم ہو سکتے ہیں اور مومنین وہاں بھی جا کے بہترین اقتصادی طور پہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اکیلے ہم جاتے ہیں آسٹریلیا
تو اس میں کتنے خطرات ہیں. جو 30 سال سے یورپ امریکہ میں ہم جا رہے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. اور آسٹریلیا میں بھی کئی مرتبہ ہم گئے ہیں اور کئی بڑے عرصے تک ہم رہے ہیں اور تحقیق کی ہے، وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ اکیلے اکیلے جو لوگ جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. لیکن ساری ملت جو ہے ایک پروگرام بنائے اور اس کے ساتھ ہم چلیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس میں فائدے زیادہ ہیں. ہماری قوم مضبوط ہوگی، اقتصادی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، ہر اعتبار سے. اب دیکھیے پہلا خطرہ کیا ہے. جو کشتی سے لوگ جا رہے ہیں، انڈونیشیا میں وہابی لوگ بہت پاورفل ہیں، کئی مرتبہ شیعوں پہ حملہ کر چکے ہیں. یہ وہابی ان کے لیے ایک شیعہ کو مارنے کے لیے ہم ملین دے رہے ہیں، ملین روپیہ، 10 لاکھ دے رہے ہیں. وہاں پہ دیکھ رہے ہیں 200 150 آدمی ایک کشتی میں. وہ کشتی کے مالک کو ان کے لیے پیسہ بہت زیادہ ہے ان کے پاس، وہ 1 ملین کا 10 ملین دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ لوگ جو انسانوں کے سمگلر ہیں، ان سے بے رحم کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے. ہیروئن بیچنے والوں سے بھی یہ زیادہ بے رحم ہوتے ہیں، جو ہزاروں ہمارے پاس مثالیں ہیں. اگر سعودی والے ان کو پیسے دے دیں، وہ 200 500 سب کو غرق کرنے کے لیے تیار ہیں. 10 ان کا دین ایمان کچھ نہیں، یہ کافروں سے بدتر ہیں، حیوانوں سے بدتر ہیں. یہ جو سمگلر ہیں بہت جھوٹے ہیں، بہت مکار ہیں، بہت خطرناک ہیں، انسانوں کے سمگلر. لہٰذا اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر سعودی والوں کو کسی کو پتہ چل جائے، اور وہاں پر ان کے لوگ ہیں، ان کے جاسوس ہیں. یہ جتنی کشتیاں ڈوبی ہیں خود نہیں ڈوبی ہیں، جان بوجھ کے ہمارے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں سے اگر آپ پوچھیں، انہوں نے یہی کہا ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہم تمہیں جہاز میں بٹھائیں گے. 3 طبقہ کشتی ہے، کچھ بھی نہیں، پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی کشتی میں بٹھایا تاکہ مومنین غرق ہو جائیں. تو لہٰذا ایک خطرہ یہ ہے کہ سعودی پیسے دے کر ہمارے مومنین کو، یہاں تو ایک ایک کو مار رہے ہیں، وہاں 200 آدمی کو غرق کر سکتے. اچھا، دوسرا خطرہ جو میں خود آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اب فرض کریے اس خطرے سے بچ گئے، اب کہاں جائیں گے؟ آسٹریلیا میں سیدھا نہیں جائیں گے، کیمپ میں جائیں گے. اور اب وہ آسٹریلیا میں بھی کیمپ نہیں ہے، کیمپ جو ہے وہ ناروو ایک اگر جزیرہ ہے خطرناک، وہاں بھیجتے ہیں جہاں گرمی بھی ہے، مچھر بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے. اب آسٹریلیا میں آنے، اچھے کیمپ ہیں آسٹریلیا میں، ادھر آنا پارلیمنٹ نے منع کر دیا. چلو اب کیمپ جو آسٹریلیا کے بھی ہیں اس میں کیا خطرے ہیں؟ 2 مرتبہ مجھے جو ہے گورنمنٹ آسٹریلیا نے دعوت دے کے بلایا کہ آپ کے لوگ ہیں، یہ شیعہ لوگ ہیں، اور ان میں 1-2 لوگوں نے تو خودکشی کر دی ہے پریشان ہو کر، اور کتنے لوگ ڈپریشن، ذہنی مریض ہو گئے ہیں، آپ آئیے ان کا علاج کریں. اور 2 مرتبہ ہم گئے ہیں اور 2-2 گھنٹے کے 3-3 سیمینار، 6 سیمینار ہم نے کیے ہیں، جس کے بعد لوگ الحمدللہ مطمئن ہوئے. اور اس میں پہلے کئی لوگوں نے خودکشی کر لی. وجہ یہ ہے کہ مثلا ہر روز لوگ نکل رہے ہیں. اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی نکل گیا، میں نہیں نکلا، یہ بھی نکلا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پریشانی بڑھتی ہے. یہ بھی نکل گیا، میں نہیں نکلا، یہ بھی تو ہر دن ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، ہر دن ان کے برین میں یہ جو مشکلات، ابھی وہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، یعنی مریض ہو جاتا ہے انسان وہاں پر. یہ خطرہ دوسرا. تیسرا خطرہ، اگر مریض نہ ہو تو کتنے بدبخت شیعوں کو میں نے وہاں دیکھا ہے جو صرف آسٹریلیا جانے کے لیے وہاں عیسائی بن جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، ملعون بن جاتے ہیں، اپنا دین بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں. اب اگر غلط اس کو وہاں دوست مل گئے، انہوں نے کہا تم عیسائی بن جاؤ تو تمہیں باہر نکلنے کو ملے گا. لیکن اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ انہیں پھر وہ عیسائی پاسپورٹ بھی نہیں ملتا ہے، باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اکثر کے ساتھ دین، دنیا بھی گئی، دین بھی گیا، آخرت بھی. کافر ہو گئے آسٹریلیا کے پاسپورٹ کے لیے، عیسائی بن گئے، اور اللہ نے ان کو ایسا مارا، ایسا ذلیل کیا کہ ان کو باہر بھی واپس انہیں پاکستان بھیج دیا گیا. یہ بھی ایسے بے ایمان لوگ ہیں جو وہاں غلط صحبت اور حرام کیونکہ ملتا ہے، وہاں غذا بھی حلال نہیں ملتی، کیمپ میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ حلال نہیں ملتا ہے، وہی حرام، ذبیحہ حرام، گوشت حرام. صرف چند ابھی جو ہے کیمپ وہ بھی آسٹریلیا میں بند ہو گئی جہاں کچھ جگہ حلال ملتا تھا، ورنہ حرام کھا کر یہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں. بتائیے کیا وہ ڈوبنے سے، یہ اس سے بدتر ہے، ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ. اور اب اگر فرض کریے کیمپ سے نکلے تو کیا خطرات ہیں؟ کیمپ کے نکلنے کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے، پہلے تو آسان تھا، آپ باہر نکلے یعنی اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نوکری بھی ملے گی، کام بھی ملے گا. لیکن اب جو قانون ہے
وہ ختم ہو گیا. اب یہ بریجنگ ویزا دیتے ہیں. بریجنگ ویزا کیا؟ پل والا ویزا ہے. یعنی نہ بندہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، پل پر ہے. 2 سال لوگ بریجنگ ویزا ہے. اور بریجنگ ویزا یعنی پل والے ویزے کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم میں آپ کو کام کی اجازت ہے، دوسرے میں کام اجازت نہیں دیتے کہ آپ کام بھی نہیں کر سکتے. بس آپ فقیر بنے رہیں، ہر مہینے جا کے فقیر کریں، گداگری کریں. اور وہ پیسے بھی $800 دیتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، وہاں خرچہ بہت ہے. 500 تو کرائے میں چلا جاتا ہے، کبھی 600 کرائے میں، اور 200 میں گزارا مشکل ہے. اور اگر کام کریں پتہ چل جائے تو وہیں انہیں نکال دیں گے. یہ دیکھیے 2 مصیبتیں. بریجنگ ویزا پر مصیبت یہ ہے کہ 2 سال ابھی پل پر کھڑے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. اب یہ مشکلات جو ہم آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں. اچھا، جو کام جن کو مل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتے ہیں، فیملی کو نہیں بلا سکتے. ابھی پل پہ کھڑے ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، کچھ پیسے کما رہے ہیں، لیکن کسی کو بلا نہیں سکتے. اب بلانے میں کیا ہے، 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں. یعنی 5 سال، ایک انسان کی 5 سال بڑی زندگی ہے. 5 سال کیمپوں میں، انڈونیشیا میں، وہ میں نے نہیں بتایا، انڈونیشیا میں بہت گندگی ہے. کتنے لوگ وہاں شراب میں، زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. اور پھر وہ جب کشتی میں غرق ہونے لگتے ہیں وہ توبہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انڈونیشیا کا ماحول بہت گندا ہے، بہت گندا ہے. زنا وہاں بہت، گلی گلی میں زنا کاری، بدکاری. اصل کسی مسلمان ملک کا اتنا برا گندا ماحول نہیں. انڈونیشیا نام کا مسلمان ہے، وہاں شراب، زنا اس قدر، کتنے لوگ جو ہیں وہاں پر اسی میں تباہ ہو جاتے ہیں. یہ وہاں پہلے خطرہ. پھر اس کے بعد کشتی میں، پھر کیمپ میں، پھر کام کے باہر نکلے تو بریجنگ ویزا. 5 سال بہت بڑی زندگی ہے. یہ جو ہے ساری عمر یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. چلیے اب انسان نکل گیا، اب اس کو فرض کریے PR مل گیا. PR نہیں، اب آپ یہاں رہ سکتے ہیں. اب PR کے بعد کیا خطرہ ہے؟ اگر اکیلے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں بہت بہشت ہے، جنت ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، مومن و حقیقت ایسے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو آسٹریلیا میں آ کے پچھتا رہے ہیں، کہہ رہے کاش ہم نہ آتے، ہم نے غلطی کی ہے. کیونکہ اب انہیں تجربہ ہوا ہے کہ وہاں پر اکیلے جانے میں اگر پوری ملت ایک پروگرام بنائے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ دین کو نہ ایمان کو. اکیلے بندہ جائے گا، دین کا، ایمان کا خطرہ. میں آپ کو قصہ بتاؤں، ایک مومن کا، ہزاروں ایسے قصے. ایک مومن نے کہا مولانا لعنت ہو اس دن پر جب میں ادھر آیا، یہ ملک ہے آسٹریلیا یا یورپ. کہا میں پہلے دبئی میں رہتا تھا، میری بیوی میرا حکم مانتی تھی، میرا بیٹا میرا حکم مانتا تھا، عزت سے رہتا تھا. میرا دماغ خراب ہو گیا اور میں نے کہا جب میں جاتا ہوں یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف. اور کہا اب یہاں پر یہ حالت ہے کہ میں کیا بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں خودکشی کروں. خودکشی کرے تو بندے کا دین بھی گئی، آخرت بھی گئی. اور کتنے لوگوں نے یہ غیرت کی وجہ سے خودکشی بھی کر لی ہے. یہ آسٹریلیا میں، یہ امریکہ میں، یورپ میں. جو لوگ ایسے پلان کے ساتھ نہیں جاتے، وہ کہتا ہے سنیں بے غیرتی کی باتیں، دیکھیں پھر اس سے جانا بہتر، نہ جانا بہتر ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر میں اپنا ایک یار لے کر آئی، بوائے فرینڈ لے کر آئی، اور مجھے غیرت آئی، میں نے اس کو مارا. اور جب میں نے اس کو مارا اور منع کیا، اس نے فون کی. وہاں قانون ہے کہ آپ کی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی بیوی ہو، وہ گناہ بھی کرے تو آپ روک نہیں سکتے. یہ وہاں کا جاہلیت کا قانون ہے، ظلم کا قانون ہے، بے غیرتی کا قانون ہے. کہتا پولیس آ گئی اور پولیس نے مجھے کہا کہ تجھے حق نہیں ہے، تم اس بچی کو مارو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے قصے ہزاروں قصے ہوئے. یہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے پھر ان بچوں کو بھی مار دیا، خود کو مار دیا. یہ ایسے ہزاروں قصے ہیں کہ یہ لوگ جو ایسے سمجھتے ہیں وہاں پر کیا. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. اس مومن نے کہا مومنین کو بتائیں جو یورپ آتے ہیں، آسٹریلیا آتے ہیں، انہیں پتہ نہیں یہاں کا ماحول ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، دین بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، خودکشی کر لیں گے، سیدھا جہنم میں جائیں گے. پوری معلومات پہلے حاصل کریں، غلط خواب نہ دیکھیں. لوگ غلط انہیں بتاتے ہیں. اب یہ ایک آدمی کا قصہ بتا رہا ہوں جو ڈاکٹر قدیر کی طرح بہت بڑا سائنسدان تھا. وہ کہتا ہے میں انگلینڈ آیا، آسٹریلیا آیا، دونوں ملکوں نے کہا کہ ہم تمہیں پاسپورٹ بھی دیتے ہیں، پاکستان میں جو تنخواہ ہے اس سے تمہیں 100 گنا زیادہ تنخواہ دیتے. بہت بڑا سائنسدان تھا. کہ میں خوش ہو گیا، میں نے آ کے شادی کر لی، گوری سے شادی کر لی. میرے کو 4 بچیاں ہو گئی. میں تب بھی خود کو خوش سمجھتا تھا. کب میری بچی جوان ہوگی، اس نے کہا میں ہندو سے شادی کروں گی. اب مجھے غیرت آئی، میں نے اس کو مارا. پولیس آ گئی، پولیس نے مجھے دھمکی دی. میرے سامنے میری غیرت چلی گئی، میرے سامنے میری بیٹی چلی گئی، اس نے جا کے ہندو سے شادی کی. میں نے کہا لعنت ہو مجھ پر، لعنت. اس دن میں آیا کیوں؟
کہ اب میں نے کہا دوسروں پر کام کروں، اور دوسری میری بچی بھی بھاگ گئی کسی کافر کے ساتھ، تیسری بھی بھاگ گئی، چاروں بچیاں بھاگ گئی، کہ اب میں جہنم میں ہوں، میں کہتا ہوں کتے کی طرح ہوں، اس سے بدتر ہوں۔ اور کتنے لوگ خود کو بھی مار دیتے ہیں اس غیرت میں آگے، بچوں کو بھی کئی کیسے سے ہوئے، ان کے پلاننگ کے ساتھ نہیں جاتے، اکیلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور نہ اسکول کا بندوبست ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت جو چند لوگ بیٹھے ان کے بچوں کو خطرہ ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ اکیلے سب چلے گئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اشرے کا بندوبست رکھا۔ اب اس وقت ہم اسکول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اجتماعی ہم بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اکیلے اکیلے تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ میری بدبخت بیوی، میں نے کہا چلو بیوی تو ہے، چاروں بچیاں مجھے پتہ ہی نہیں کافروں کے ساتھ بھاگ گئے۔ بتائیے یہ جانا بہتر ہے نہیں جانا؟ یہ تو کتے کی زندگی ہے، کافر کی زندگی ہے۔ غیرت چلی گئی تو پھر انسان تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وہاں کے، یہ دبئی میں نہیں ہو سکتا ہے، وہاں بیٹی کو آپ منع بھی نہیں کر سکتے کہ یہ نامحرم ہے، اس کسی نامرد کے ساتھ تم مت پھرو، روک نہیں سکتے آپ، بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ بچہ آج بچی جو کتنی بچیاں جو حکومت لے لیتی ہے کہ اگر آپ نے بچی کو ڈانٹا، اور وہ جب ہاسٹل میں وہ سارے زنا ہوتے ہیں، ساری بدکاریاں ہوتی ہیں، تو لوگ اسی میں ختم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیوں آئے، اس ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ صرف ایک طرف نہ دیکھیں، دونوں رخ دیکھنا ہے۔ اس نے کہا وہ بیوی بدبخت بھی جو ہے اس